جیسی بندے کی صحبت ہوتی ہے، جیسی بندے کی بیٹھک ہوتی ہے، اثرات بھی اس بندے کے اوپر ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتایا کہ میرے جو سچے لوگ ہیں، سچے بندے ہیں، میرے ولی ہیں، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آنے سے پہلے تمہارا ایمان بھی ہونا چاہیے اور تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، رب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ بقیہ ان کی دہلیزوں پر آنا تمہارا کام ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو ان کے صدقے سے، ان برگزیدہ بندوں کے وسیلہ سے رب فرماتا ہے اس کمی کو بھی پورا فرما دوں گا۔ ذاتی وقار اگر صحبت کا اثر نہ ہوتا، صرف اور صرف رب رسول کے حضور جھک جانا، فرما برداری کر لینا کافی ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کلام کے اندر اس آیت کریمہ کو ذکر نہ فرماتا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہے، بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون ہیں؟ رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے سچے وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، جن سے میں راضی ہوں، جو ہدایت کی راہ پر ہیں، جو ہدایت کی راہ پر ہیں، جو مجھے راضی کرنے کے لیے ان راہوں کو تلاش کرتے ہیں جن راہوں پر چلنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ راتی وقار جن ولیوں کی صحبت میں اللہ رب العالمین آنے کا حکم دے رہا ہے، وہ ولی اس شان کے مالک ہیں کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے یا پھر آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے یا پھر سجود میں یا پھر قیام میں نظر آئیں گے۔ مطلب کہ وہ رب کے حضور سجدے کر کے رب کو اتنا راضی کر لیتے ہیں، جب وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان سے جملے بولتے ہیں، تو میرا مالک ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کی لاج رکھ کر ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔